لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات محمد وعلى صلی علیہ عزیزان محترم، ماہ رمضان کا جو ہے وہ دوسرا جمعہ اور چند دن رہ گئے ہیں۔ بہرحال ہماری گفتگو شاید 2 پروگرام اور ہیں ہمارے پاس، اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ جمعے کا دن ہے اور رمضان کا دن ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم ماہ رمضان کو ماہ امام زمان سمجھ کر بھی عمل کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی ہم اپنے اندر چینجز لے کر آ رہے ہیں، یہ ساری چینجز جو ہے وہ تبدیلیاں اپنے امام کے لیے ہوں، اور انسان گریجولی ہی سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو انکریز کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے زمانے کو سمجھیں کہ ہم کس ٹائم میں زندہ ہیں، کیونکہ ہر دور کے امام نے اپنے زمانے میں جو بھی مشکلات تھیں، جو بھی پرابلمز تھیں، جیسے پریشرز تھے، جو نیڈز تھیں، اس حوالے سے اپنے شیعوں کی تربیت کی، شیعوں کے لیے جو ہے وہ کام کیا، اور ہر زمانے کے شیعوں نے بھی اسی ٹائم زون میں رہتے ہوئے جو اپنے آپ کو اپلفٹ کر گئے وہ وقت کے امام کے ساتھ ہو گئے۔ ہمارے لیے جو بیسٹ مثال، جو ہمارے لیے ایک راستہ ہے، ایک وے ہے، وہ کربلا کا ہے کہ کربلا میں جو لوگ تھے اپنے امام کے ساتھ، وہ کیسے لوگ تھے۔ ہمیں اس راستے کو فائنڈ کرنا ہے اپنی لائف میں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہو سکیں۔ دیکھیں، اس میں کمبینیشن چاہیے، مختلف ایٹریبیوٹس کا، مختلف خصوصیتوں کا، ڈفرینٹ اسپیکٹ سے سب ہوں تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ صرف ایک چیز انسان بولے کہ میں ایک ہی چیز کروں تو میں امام کے پاس پہنچ پاؤں گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں، اس ٹائم کی ریکوائرمنٹ بھی بہت ہائی ہے۔ ابھی آج کل اگر مثال کے طور پر آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا آپ کا کوئی بزنس ہے، تو آپ کو ایزیلی نہیں ہے کہ آپ وہ بزنس کر سکیں یا جاب کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ کمپٹیشن بہت ہائی ہے، کمپٹیشن بہت ہائی ہے۔ ہائیلی اسکلڈ پیپل جو ہیں وہ پروفیشنلزم ہے، دنیا پتہ نہیں کیا کیا پڑھا رہی ہے، لوگ ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں، ایجوکیشن ہائی ہے، یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ ہو کے بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو جاب اچھی ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کے علاوہ آپ کو ہائیلی اسکلڈ اور اچیو کرنی پڑتی ہیں تاکہ پھر آپ کوئی کمپیٹنٹ ہو سکیں کسی کام کا۔
تو جب ہم اپنے ایک بزنس کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بزنس ہے مگر اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ گرو کرے تو ہمیں بہت سارے اسپیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں. اور پھر جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ سب جو ہے مارکیٹنگ کا ٹائم ہے بیسیکلی. یعنی آپ چھوٹی سی چیز دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں تو آپ بیچ سکتے ہیں آج، پہلے ممکن نہیں تھا. آج آپ کوئی چھوٹا سا کام کسی جگہ کر کر اس کو چاہیں تو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں آیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میری سسٹر نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے. میں نے کہا اس کو کس نے کہا؟ یعنی اس نے بس سرچ کر کے سب سے پہلے دیکھ ہی لیا کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹر میں بھی جا کے گھوما جا سکتا ہے. کہ میں تو گھوم کے آ گئی، یعنی میں نے ورچوئل جو ہے وہ ایک سیر کر لی ہے. خوب کیا ہے یہ؟ کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ سب کچھ آپ کے فنگر ٹپس پر ہے. اب آپ سب سویپ اسکرین کریں تو یہ جو ٹائم ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ اتنا زیادہ ذہن کو انفلٹریٹ کر سکتا ہے ذرا سی چیز پہ. اس ٹائم میں کہ جہاں مائنڈ انسان کا اتنا کنزیومڈ ہے اور اتنی دنیا کی پروڈکٹس، اتنے دنیا کے اسکول آف تھاٹس، نظریات، آئیڈیالوجی آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. یہ یوتھ، یہ جو جوان ہے، خوب یہ جوان کتنا زیادہ انگیج ہے، اس کو خود کو نہیں پتا کہ کتنی آئیڈیالوجیاں اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں اس ٹائم. یعنی آپ اگر یہ چھوٹا ہے تو آپ اس کا کارٹون کا چینل الگ ہے، یہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا کچھ اور ہے، پھر یوٹیوب چینلز الگ ہیں، پھر الگ ہر چیز ہے. یعنی یہ چھوٹے سے لے کر بڑے شخص تک کی ریکوائرمنٹ ہے. کسی کو صرف نیشنل جغرافک اچھا لگتا ہے، کسی کو جو ہے ڈسکوری اچھا لگتا ہے، کسی کو ٹریول، ہر چیز ہے. یہ ہر چیز آپ کے اور میرے ذہن کو آکوپائڈ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور دنیا کام کر رہی ہے، دنیا اس پہ محنت کر رہی ہے کہ کیسے سائیکولوجیکلی لوگوں کے مائنڈ کو ہنٹ کیا جائے اور ان کے اندر چیزوں کو کریٹ کرے. اس دور میں ہمیں کون سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنے ٹائم کو، اپنے زمانے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے امام زمانہ تک پہنچیں گے؟ کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے ہمارے ذہن میں، امام زمانہ آئیں گے، خوب پرانا زمانہ آ جائے گا. وہ پرانا کون سا زمانہ آئے گا جی؟ سب کچھ پرانے زمانے میں لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں گے، لوگ اسکائی اسکریپر چھوڑ دیں گے. نہیں، اسی زمانے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اتنا ہائیلی اسکلڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے امام کو کچھ دے سکیں، اور امام اسی زمانے میں آ کے حکومت کریں گے. تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو، اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی اماموں کے دور میں نہیں تھا، ہر امام کے دور میں ذہنی یعنی مائنڈ وار تھی، پروپوگنڈا تھا، یہ سب کچھ تھا، ہر زمانے کے امام میں تھا. آج زیادہ ہے. آپ جس امام کے زمانے میں آپ دیکھیں، یعنی اس سے بڑا کیا پروپوگنڈا ہو سکتا ہے آپ سوچیں دنیا کا اس وقت دشمن کا، کہ جب مولا کائنات مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کیا بولا شام میں کہ علی مسجد جاتے تھے. یعنی ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ یہ کتنا بڑا پروپوگنڈا تھا اس ٹائم. کیا تھا مگر موجود تھا. اور اس سے بڑا آپ دیکھیں نا انالیسس دیکھیں کہ جب کربلا امام پہنچے ہیں تو کتنے لوگوں نے امام کو کال کی تھی؟ تھاؤزنڈس. لیٹر جو ہیں وہ 18,000 20,000 12,000 مختلف روایتیں، اتنے لیٹر لکھے لوگوں نے امام کو بلانے کے لیے. جب امام گئے تو کتنے لوگ امام کے پاس تھے؟ کوفہ سے کتنے لوگ تھے؟ وجہ کیا تھی؟ یعنی اٹس ناٹ ایزی. سادگی امام کو نہیں چاہیے، امام کو سادہ شخص نہیں چاہیے، امام کو بابصیرت، جو بہت زیادہ مائنڈ سے انٹلیکٹ رکھتا ہو، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو. ایک واقعے کو دیکھے تو فوراً اس سے رزلٹ نہ لے بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ پر اس کی لیئرز کو دیکھے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے. حتیٰ بولتے وقت بھی یہی خیال کرے. آپ بعض اوقات ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کو ہمیں نہیں پتہ چلے گا. نہیں، یہ صرف آپ کے اوپر اثرات نہیں پڑتے، یہ اثرات، اس کے ریفلیکشنز آنے والی نسل تک، لوگوں تک چلا جاتا ہے. تو ابھی ہمیں کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو ہم اس اسٹرانگ ہونے کے لیے کچھ
ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، کچھ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ مائنڈ جو ہے وہ اسٹرانگ کیسے ہو. کیا ہمارے بچے مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں؟ یا ہم ان کو مائنڈ گیم کھلاتے ہیں؟ یا وہ ہر وقت دوسرے گیموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک اس کا مائنڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا، یہ پزلس نہیں ابھی بنا سکتا، تو یہ کل سسٹمز کو کیسے ڈیزائن کرے گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مائنڈ گیمز اس کو اٹریکٹ کریں. آج کل کا بچہ بھی آسانی دیکھتا ہے، او یہ کون کرے گا، چھوڑو، یہ آئی پیڈ کھیلتا رہتا ہے بڑے. لیکن وہ بھی جو کھیل رہا ہے وہ کیا کھیل رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ تو بڑے ریلیکس ہیں، نو ٹینشن نہیں ہے، دعائیں مارنا مولا آ جائیں گے، سب کہانی ختم ہو جائے گی. اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں تھا. بنی اسرائیل دعائیں کرتی رہی کہ پروردگار بھیج اس کو جو مجھے نجات دے ہماری قوم کو. خوب خدا نے بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا. حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے گئے اپنے ساتھ. آپ کے سامنے واقعہ قرآن تعریف کر رہا ہے. دریائے نیل میں راستے بن گئے، دریائے نیل میں راستے بن گئے. یہ راستوں کو کراس کرتے ہوئے ادھر چلے گئے. معجزہ دیکھا انہوں نے، فرعون کو ڈوبتے دیکھا انہوں نے. وہاں جائے، قرآن کہتا ہے گزرے، دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی. انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بناؤ. یعنی وہ قوم جو نجات مانگتی ہوئی، معجزے دیکھتی ہوئی آئی، اور اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بناؤ. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی حضرت موسیٰ جب غیبت میں گئے، جب کوہ طور کی طرف، اور 10 دن بڑھ گئے، تو یہ جب واپس آئے تو یہ سامری کے بنائے ہوئے اس جانور کا، اس گوشالے کو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کا رب ہے. کیا وجہ ہے؟ قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں قصے کہانیاں جو سنا رہا ہے، واقعات جو سنا رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے میں عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. تم اس سے لیسن لو، تم اس سے دیکھو کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ. آج کل کے دور میں ابھی امام نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب ظاہراً نہیں ہے امام. غیبت میں کتنے سامری پیدا ہو گئے، کتنے سامری کی دکانیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں، ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں. تو چلے ریلیجن تو اٹس اے فار ٹاک کہ اگر آپ ڈفرینٹ ریلیجن کی بات کریں، بٹ اسٹل آئیڈیالوجیز جو دنیا میں گھوم رہی ہیں، جو ریلیجن سے بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم فراتر ہے، مگر آپ چلے سب کو چھوڑ دیں، آپ خود اپنے تشیع میں آئیں. کتنی دکانیں کھل گئی ہیں، یہ پڑھ لو، یہ یوں کر لو، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو گریب کرنے کے لیے ہے، کہ آپ کے ذہنوں کو اصل ہدف سے دور کر دیں. آپ صحیح کیسے ہوں گے؟ اب آپ بولے مولانا پھر ابھی کیا کریں؟ وہ سٹیپ ڈھونڈیں جو کربلا والوں کے قدم تھے. ساری زندگی کیوں کہا گیا کہ وہ امام حسین کی مجلس برپا کرو؟ تاکہ سمجھو کہ امام حسین کے اصحاب کا راستہ کیا تھا. پہلی چیز جو امام حسین کے اصحاب کے اندر، خوبیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز وہ یہ تھی کہ قلب پاک تھا. جب قلب پاک ہوتا ہے تو پھر دوسری چیزیں نہیں گھستی ہیں اندر. اگر دل میرا پاک نہیں ہے، اس کو میں صحیح نہیں کر رہا، اگر اس کے اندر دوسری محبتیں ہیں، تو یہ پھر میرے کوئی بھی جب میرے اندر گڑبڑ ہوگی تو میں باہر سے لینے والی چیزوں کو فلٹر نہیں لگاؤں گا، آنے دوں گا. اور جب وہ آئیں گی، مثلا اگر میں کھانا بنایا، ایک ہماری سسٹر کسی مائل بہن میں کھانا گھر میں کھانا بنایا، کھانا خراب بن گیا مثلا. اب آپ خراب بن گیا، جل گیا، برن ہو گیا، ذائقہ، اب آپ اس میں دنیا کے اچھے مسالے ڈالتے رہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ خراب کی بجائے اور بدتر ہو جائے گا. جب اندر ہی گڑبڑ ہے اب آپ کچھ بھی ڈالیں گے یہ گڑبڑ اور بڑھے گی، یہ پھر نہیں نکلے گی. جو آج ہمیں عجیب عجیب سی آئیڈیالوجیوں کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کیا بتائے گا، پرانا زمانہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟
یہ اندر گڑبڑ ہے. اسی لیے ماہ رمضان یہ اپرچونیٹی دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اندر صاف کرو. ماہ رمضان کے روزے واقعاً ایسے ہیں کہ انسان کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. حتیٰ ایک شخص کو افطار کرا دینا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان بالکل ایسی جیسے 30 بندوں کو اس نے رہا کروا دیا. 30 لوگوں کو، غلاموں کو رہا کر دیا اس نے. ایک نیک کام، ایک سٹیپ آپ کو بہت فار اوے لے جائے گا. یہ کرنا پڑے گا. اس ٹائم زون میں جتنی ہماری رفتار ہے وہ اسپرچولی بہت ہم سلو ہیں. میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ ورلڈلی پریشر بہت زیادہ ہے اور وہ میری سپیڈ کو روکتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ نفس جواب دے گا، نفس سارا کام کرے گا. خود نفس کو خدا نے ایسا کیوں بنایا کہ یہ دنیا کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ بنایا خدا نے. اب ہم اس نفس کو، وہ جو خود کوشش کرتا ہے، خدا اس کو آگے کے لے کے جاتا ہے. جانے محترم، بیسٹ اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے امام سے توسل کرتے رہیں کنٹینیو، اس کو بریک نہ کریں. آج جمعے کا دن تھا، فرائیڈے تھا. آج امام کی زیارت ہے، امام کے ظہور کا دن. ہم میں سے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنی دیر ہم نے امام کو یاد کیا آج؟ کتنی دیر ہم نے امام کے بارے میں سوچا؟ یا کوئی کام میں نے امام کی خاطر کیا کہ میں مولا آپ کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں؟ اس کا خود میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں اگر نہیں، دیکھیں جب آپ تڑپیں گے تو سامنے والا بھی تو اظہار کرے گا. ابھی آپ بار بار مجھے بولیں گے صاحب آ جائیے آ جائیے آ جائیے، 1 دفعہ 2 دفعہ بولوں گے، 10 دفعہ کہہ رہا ہے چلو چلے ہی جاؤ. جب میرے جیسا چھوٹا سا شخص کسی کے اصرار پر دعوت ایکسیپٹ کر سکتا ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، وہ تو رحمان کے بندے ہیں، کمال ہے انسان، وہ کیوں نہیں کرے؟ لیکن ہم کتنا تڑپتے ہیں عزیزان محترم. شخص جو ہے وہ کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک ابدال، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ائمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت کے امام کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں. ایک تبریز کا بزنس مین تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی. وہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ ہر جگہ گیا، ہر دروازے پہ گیا، ہر جگہ، لیکن زیارتوں پہ گیا، لیکن نہیں ملا جواب. ایک دن عالم شہود میں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ فلانے شہر جاؤ، فلانی جگہ جاؤ، وہاں پہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. تو یہ اٹھا، اس نے دیکھا، اس نے اہواز کا کوئی شہر تھا، کوئی ایران کا، کوئی، وہاں گیا اور وہاں پر اس نے کوشش کی کہ اس کو ڈھونڈے جس کا نام تھا. تو بڑی مشکل سے دیکھا کہ ایک بہت چھوٹی سی دکان ہے، بہت چھوٹی سی دکان ہے، اور یہ جو سیتے ہیں کپڑے وغیرہ، یہ جو لحاف ہم کہہ لیں، کمفرٹر وغیرہ، وہ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ پہنچ گیا. جیسے اس نے اس کا نام لیا تو اس نے اس کے نام سے اس کو پکارا اور کہا کہ جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو گئی. اب جب اس نے یہ سنا کہ میں تو فرسٹ ٹائم اس سے مل رہا ہوں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا، پھر اس کو میری حاجت میں نے تو بولی نہیں. تو اس نے یہ مجھے بولا کہ مجھے آپ جو ہے وہ کیا میں آپ کے ساتھ رک سکتا ہوں، کیونکہ اس نے بولا کہ یہ کون ہے اور کس طرح اس کمال پہ پہنچا. تو اس نے دن گزارا. اب یہ دن میں دیکھ رہا ہے یہ کرتا کیا ہے. اور جانے مطلب یہ ہمارے لیے میسیجز ہیں چھوٹے چھوٹے سے کہ ہم کس طرح اپنے امام کے پاس پہنچ سکتے ہیں. اس سے بولا کہ دیکھتا رہا، اس نے میرا کام کرتا ہے. جب اس نے رات آئی، دسترخوان کھانے کی لگایا کھانا، اس نے بولا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، آپ امیر آدمی ہیں، میرا دسترخوان، میرا کھانا آپ کے کھانے جیسا نہیں ہے مگر یہی ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے وہ روٹی اور دہی ماس کے ساتھ جو ہے وہ کھایا، یوگرٹ، تو میں نے اس سے لذیذ کھانا کبھی کھایا نہیں تھا. پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے.
لیکن آپ نے بولا، یعنی آپ نے بغیر مجھ سے پوچھے میری بولا کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی. تو اس نے بولا بھائی آپ کو اس سے کیا، آپ کی حاجت پوری ہو گئی، اب آپ گھر جائیں. کہنے لگا نہیں دیکھیں مہمان ہوتے ہوئے میرا اتنا تو آپ کے اوپر حق بنتا ہے. اس نے پھر بتایا کہ میں یہ جو دکان تھی کئی سال پہلے، اس کے سامنے ایک شخص تھا جو ظالم حکومت کا ایک فوجی کا کل تھا، اس کا ایک جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ ایک لڑکا سا تھا. وہ ایک دن میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ آپ کھانا کہاں سے بناتے ہیں، روٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ کہا میں خود گندم خریدتا ہوں اور میں اس کو پیس کر خود روٹی بناتا ہوں. تو کہا میرا جو مالک ہے وہ ظالم ہے، تو میں نہیں چاہتا اس کے گھر کا کھانا کھاؤں، لیکن مجبوری ہے، مجھے نوکری تو کرنی ہے. تو میں اگر آپ میرے لیے بھی کچھ خرید کر روٹی بنا دیں تو میں روز آپ کے گھر سے روٹی لے لوں گا. اس نے بولا ٹھیک ہے. کہتا وہ روز آتا، روٹی مجھ سے لے کے جاتا، روٹی یعنی بریڈ مجھ سے لے کے چلا جاتا تھا. کہہ رہا ایک دن نہیں آیا، ایک دن گزر گئے، 2 دن گزرے، تو میں نے بولا کہاں ہے؟ جب میں ڈھونڈا اس کو تو وہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور بالکل آخری وقت تھا جیسے اس کا. اس نے مجھے بولا کہ میں آج رات میرا انتقال ہو جائے گا. تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں؟ کہا نہیں، جاؤ، رات کو تمہارے گھر پہ 2 لوگ آئیں گے، پھر جو وہ کہیں وہی کرنا. اب یہ اس کا رات کو ایسے ہی ہوا، 2 لوگ آئے، اس کو بولا کہ علی نام تھا اس کا، کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے. گیا، اس کو غسل کفن دیا، اس کو وہیں پہ مسجد کے باہر دفنا دیا. کچھ دن گزر گئے، وہ شخص کہتا ہے کہ نارمل زندگی تھی. ان 2 میں سے ایک شخص رات کو آیا اور اس نے بولا کہ آؤ تمہیں بلایا ہے. کہا کس نے بلایا؟ کہا آقا امام زمانہ نے بلایا ہے. اب جب یہ گیا تو کہتا ہے کہ میں نے ریگستان، بیابان، وہ ڈیزرٹ دیکھا ہوا تھا، مگر وہ ڈیزرٹ پورا گرین، روشنی میں نے کبھی زندگی میں اس سے پہلے اس جگہ پہ تھا ہی نہیں. خیر میں گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ان کچھ لوگوں میں سے ایک شخص بہت معتبر، بہت عزت والا، یعنی امام کھڑے ہوئے ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو، اس لڑکے کی جو ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو. اب میں گھبرایا، میں نے بولا میں اس ظالم کی حکومت نہیں، جاب نہیں کروں گا. کہا نہیں، جو اس کی ڈیوٹی تھی. یعنی گویا ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصل میں امام زمانہ کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی کہا وہ مجھے مل گئی. کہہ رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے پاس امام کا حکم آتا رہتا ہے، اور یہ جو تمہاری حاجت بھی تھی یہ امام ہی نے مجھے بولا تھا تو میں نے پوری کروا دی. عزیزان محترم، صرف کیا تھا؟ جو کام کر رہا ہے اس کو نیک نیتی سے کر رہا ہے اور حلال کر رہا ہے، یعنی ایک لقمہ بھی جو ہے وہ حلال ہو. یہ ایک پہلا بہت سمپل سا سٹیپ ہے، یعنی کہنے کو اٹس ویری سمپل کہ بھئی انسان اپنے آپ کو حرام چیز سے دور کرے. کیونکہ دیکھیں جب انسان کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس کی باڈی میں اثر کرتی ہے، اس کے خون میں مکس ہو جاتی ہے. تو اگر آج ہم اپنے اندر آنے والی چیزوں پہ شیلٹر لگائیں گے، جیسے ابھی بٹن دباتے ہیں ہمارے شیلٹر بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوب ایسے ہی بٹن ہمارے اپنے اندر ہونے چاہیے کہ ہم پیٹ میں جانے کے لیے، آنکھوں میں جانے کے لیے، کانوں میں جانے کے لیے شیلٹر لگائیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ آئیں. دیکھیں بہت مشکل زمانہ ہے، آسان زمانہ نہیں ہے، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس کے لیے اتنی روایات ہم نے سنی ہیں کہ مرد عورت میں فرق نہیں رہے گا، برائی نہیں رہے گی، گناہ کرنے والا گناہ کا اظہار کرے گا، نیکی کرنے والا شرمندہ ہوگا، چھپائے گا اپنی نیکیوں کو. یہی تو ہو رہا ہے. آج جو شخص برائی کرتا ہے بڑے آرام سے کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. جو شخص نیکی کرتا ہے وہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کیوں. مرد عورت جیسے ہو جائیں گے، عورتیں مرد جیسی ہو جائیں گی. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ لباس کیسے ہو رہے ہیں، کپڑے کیسے ہو رہے ہیں، سٹرکچر کیسے تباہ ہو رہے ہیں، فیملیاں کہاں جا رہی ہیں، پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یا آپ یہ مت سمجھیں کہ ساری چیزیں میرے گھر میں ہوں گی تو آخری زمانہ آئے گا. نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. جانور کی زیادہ رسپیکٹ ہے، انسان کی رسپیکٹ نہیں ہے آج پوری دنیا میں، آپ کے سامنے ہے.
تو یہ اتنا خطرناک دور ہے، اور سب سے زیادہ جو پرابلم ہے اس ٹائم زون میں وہ مائنڈ کو ہے۔ مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ امام زمانہ سے دور کر دو، امام کی طرف نہ۔ یہ جوان رات کو پاکیزہ نہ ہو تاکہ یہ فجر میں اٹھے ہی نہیں، اتنا انسان کو گناہ سے آلودہ کر دو۔ آج ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہمیں پرابلم ہی نہیں ہے۔ آج آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں، آپ بٹن دبائیں سب کھل جائے گا۔ آج آپ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، مگر یو کین ناٹ پلے اینی پروگرام ود یور اون انٹرسٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ تھوڑی کنٹرول کرتے ہو اسے۔ تو اس پورے سسٹم میں ہماری کتنی پلاننگ ہے، ہم کتنا اسٹرکچر ڈیزائن پلان کر رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ایکسٹرا ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ان کو بچانا ہو برائیوں سے۔ جو ابھی جوان بچہ ہوتا ہے، پھر جب وہ کچھ کرتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا، اب تو پانی میں ڈوب گیا، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کے لیے۔ تو یہاں پہ پہلی چیز قلب سلیم ہے۔ یہ قلب سلیم کیسے آئے گا؟ عزیزان محترم، جب ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، گریہ کریں گے۔ روز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں، میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور دعائے ابو حمزہ عثمالی پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں۔ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اے پروردگار، کہ میں نے حیا نہیں کی تیرے سامنے گناہ کرتے ہوئے، مگر تو نے میرے گناہ پہ پردے ڈالے ہوئے۔ میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تیرے مخالف ہوں یا میں تیرے سے دور جا کر، نہیں، میں نے اپنی لذتیں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خواہشات کی خاطر گناہ کیا، مگر میرا گناہ اتنا بڑا نہیں پروردگار جتنا تیرا کرم بڑا ہے۔ تو اپنے کرم کو دیکھ، تو میرے گناہ کو نہ۔ آپ کوشش کریں، میں پھر بھی وہ جملے ادا نہیں کر سکتا وہ جو امام نے ادا کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں، خود آپ اپنے اندر سے آپ کو آواز آئے گی عزیزان محترم، وہ رحمت ہے، وہ کہاں ہے کہ جس نے مجھے ہمیشہ عزت دی، وہ کہاں ہے کہ جس نے مجھے ہمیشہ ڈھانپا، وہ کہاں ہے جو ہمیشہ میری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرتا رہا۔ یعنی اصل میں یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ۔ دیکھیں، امام کس کا نمائندہ؟ امام زمانہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ تو میں اللہ کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ جب میں اللہ کی طرف بڑھوں گا تو خود بخود میں امام کی طرف بڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس اللہ کی حکومت کو امام زمانہ ہی نہیں تو کرنا ہے سارا، میں نے تو کچھ نہیں کرنا۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان میں اپنے قلب کو پاک کرے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب میں نہ آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ کو میں صحیح طرح بتا سکتا ہوں۔ ہر آدمی کے اندر مختلف چیزیں ہیں، مختلف مشکلات ہیں۔ کسی کی زبان کی پرابلم ہو سکتی ہے، کسی کی آنکھ کی پرابلم ہے، کسی کی کان کی پرابلم ہے، ہر شخص کی ایک الگ پرابلم ہے۔ ہم اس پرابلم کو خدا کی بارگاہ میں بتائیں خدا سے۔ اگر مجھے نہیں پتا تو میں خدا سے کہوں کہ پروردگار میں نہیں جانتا، مگر تو مجھے بہتر جانتا ہے، تو کم از کم تو ہی مجھے میری برائیاں بتا تاکہ میں اور تو میری مدد کر تاکہ میں اپنی برائیوں سے دور ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر یہ رمضان میں پیدا نہیں ہوگی تو پھر آپ پورا سال مجھے بتائیں کس مہینے میں ہم خدا سے بات کریں گے؟ ہمارے پاس پورے سال میں تو کوئی اور اپرچونٹی ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم اپنے خدا سے بات کریں۔ عزیزان محترم، ایک قدم صرف ہوتا ہے، انسان ارادہ کرے تو توسل کرے تو امام زمانہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ایک جوان کا واقعہ میں نے پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ وہ پیرس کا واقعہ ہے تو اس لیے آپ کے لیے تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو فرانسی ہے سب کچھ۔ وہ جوان کہتا ہے کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سفر کر رہا تھا بس میں مشہد مقدس کی طرف، تو میں نے دیکھا اس کے لباس سے، اس
اس کے بالوں سے بڑا اسٹائلش سا جوان تھا. لیکن وقت آیا نماز کا تو اس نے ایک دم بولا کہ میں اول ٹائم یعنی فرسٹ ٹائم میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. آپ تو جب اس نے بولا تو مجھے بڑا عجیب سا ہوا. بولیں گے یہ مطلب یہ نماز اس حلیے میں یہ بھی دیکھیں میں بریکٹ میں آپ کو بتا دوں بعض اوقات ہم دیندار لوگوں نے حلیے ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگ ہمیں دور کر دیتے. آپ کی اپیرنس اچھی ہونی چاہیے. آپ ایک شخص جو نائٹ میں یا کہیں پارٹی میں جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے اس کو؟ کیوں مزہ آتا ہے؟ جو ابھی جوان ہمارے کو کہتا ہے بھائی مجھے تو بڑا مزہ آیا پارٹی میں. آپ بولے مجھے تو مسجد میں بہت مزہ آیا, میں نے لذت محسوس کی. آپ اس لذت کو اپنے چہرے سے دکھائیں اسے. آپ دیندار اس کو دکھاتے یوں یوں یوں, وہ کہتا ہے ایسے دین کا کیا کریں گے بھائی. آپ خوش رہیں, آپ کا چہرہ, آپ تیار ہو کے آئیں, جیل لگا کے آئیں, بالوں میں خوشبو لگا کے آئیں, اچھی پرفیوم لگا کے آئیں. بولے بھائی میں بھی لذت لینے جا رہا ہوں, میں بھی انجوائے کرنے جا رہا ہوں مسجد میں درس میں. آپ جب آپ دیندار آدمی اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا. وہ پارٹی میں جاتا ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے شوز پہنتا ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مسجد جا رہے ہیں ایسی جانے دو. تو آپ اور ہم لوگوں نے اصل میں دین کو خراب کیا ہے. دین خراب نہیں ہے عزیزان محترم. ہمارا حلیہ ہم نے ایسا بنایا, وہ دوسرا کہتا ہے ایسا کیا کریں گے. آپ اچھے کپڑے پہنے, اچھے اپنے آپ کو اتنا ہائیلی بولے مجھے اتنا انجوائے ہوتا ہے, مجھے اتنا مزہ آتا ہے. وہ بھی مجبور ہو جائے گا, بولے گا یار یہ کون سی انجوائمنٹ ہے, میں بھی آؤں گا. آپ کریں. دنیا اپنی طرف کھینچ رہی, آپ اللہ کی طرف کھینچنے والے کو خوش ہونا چاہیے, چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے, موٹیویٹ ہونا چاہیے. عزیزان محترم یہ ہمارا ہے. وہ جوان ایسے ہی تھا بہرحال, اس نے اپنے آپ کو تو مولانا کہ اللہ اس لباس میں نماز کی بات کرتا ہے. ہمارے بھی کو کہہ دیتے بولے یہ کہاں وہ کہاں, کیونکہ ضروری تھوڑی کہ شکل پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے آدمی کتنا دیندار ہے. اصل میں دیندار تو آدمی دل میں ہوتا ہے اندر سے. وہ جوان کو جب اس نے دیکھا نماز تو اس نے بولا یہ کیا ہے, مجھے تمہارے ظاہر سے تو نہیں لگتا لیکن تم نماز اول وقت کی اتنی تمہاری تھرسٹ کہ میں نے نماز اول وقت میں پڑھنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے فرانس میں پیرس میں پڑھتا تھا ڈگری کے لیے, لیکن کیونکہ پیرس کاسٹلی تھا تو میں تھوڑا سب عرب میں رہتا تھا تھوڑا آگے. تو 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی بس کا ٹریول تھا. تو میرے فائنل ایگزامس تھے تو ایک ہی بس صبح جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے. تو میں اس میں بیٹھا, بس تھوڑی دیر گئی, بس خراب ہو گئی. اب جب بس خراب ہو گئی تو ہم اترے اور ہم نے ہائی وے پہ دیکھا کہ شاید کسی کے ساتھ, کیونکہ اور بھی لوگ تھے جاتے تھے, لیکن کوئی گاڑی نہیں, کوئی کنونس نہیں. تو اب وہ بس والا جو ہے وہ بس صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے, مگر اس نے کچھ دیر بعد بولا کہ بھائی بس تو خراب ہے, ابھی کسی کو لانا پڑے گا صحیح کرنے کے لیے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے, اور اگر میں ایگزامس میں نہیں پہنچتا تو میری جو 2 سال 4 سال کی جو ڈگری تھی وہ ضائع ہوتی. تو مجھے بڑا وہ ہوا, تو میں بیٹھ گیا روڈ پہ اور اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھ کر میں نے امام زمانہ سے توسل کیا. میں نے کہا یا امام زمانہ, میں جب نہیں آیا تھا تو دین پہ ریلیجن پہ عمل کرتا تھا, لیکن جب سے ادھر آیا تو آپ کو پتہ ہے پھر ماحول تو تھوڑا دین سے دور ہو گیا. نماز ویسے نہیں جیسے پہلے, مگر میں امام زمانہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ نماز ہمیشہ اول وقت فرسٹ ٹائم پڑھوں گا, میری مدد کیجیے. کہہ رہے یہ میں نے ابھی کہا تھا تو اچانک سے ایک شخص آیا اور اس نے بس والے کو بولا جاؤ بس سٹارٹ کرو. تو اس نے بولا نہیں, سنا نہیں تم سٹارٹ کرو میں کچھ کرتا ہوں. اس نے جیسے ہی کیا بس سٹارٹ ہو گئی تو سب بس میں بیٹھے, تو سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بیٹھا بس میں. جیسے ہی میں بس میں اوپر جانے لگا گیٹ سے تو وہ جو شخص تھا وہ میرے قریب سے گزرا. اس نے یہ کہا کہ جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا. اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر. اور عزیزان محترم کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا یہ تو میری دل کی بات تھی, اسے کیسے پتہ چلی. لیکن جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ کون تھا وہ شخص غائب ہو چکا تھا. عزیزان محترم ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے. ہفتے میں 2 دن روایات کے مطابق ہمارے اعمال ہمارے کام امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں, اور
بعض روایتیں کہتی ہیں صبح اور شام ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. امام کائنات کا امام ہے. امام سب امام دیکھ رہے ہیں. امام کے پاس اولیاء خدا ایسے تھے کہ جن کے پاس جاؤ تو وہ پہلے سے بتا دیتے تھے تم کیا کر کے آئے. وہ تو امام زمانہ ہے. امام پہ معرفت رکھے عزیزان محترم. امام کو اپنے دل سے پکارے. میں خطا کار ہوں, میں گناہ گار ہوں. غلطی ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, مگر انسان کی غلطیوں کی معافی بھی تو بڑے کرتے ہیں. وہ امام ہے, معاف کر دے. مگر حر کو معاف نہیں کیا امام حسین نے. حر نے کتنی بڑی غلطی کی. حر نے پورے کاروان کو روکا کربلا میں, مگر حر نے نہیں روکا. حر نے روکا تھا, مگر کیا ہوا, امام نے معاف کر دیا. ہاں, وسیلہ اس نے کس کو بنایا؟ بی بی زہرا کو. حر کا وسیلہ بی بی زہرا تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے بی بی کے نام کی عزت رکھی تھی. جب امام حسین کے کاروان کو روکا, امام نے جب اسے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے گریے میں بیٹھے, تو حر نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. اللہ, بس یہ جملے جو حر کو بچا لیا اور بچ گیا. کہاں یزید کے لشکر میں تھا, کہاں حسین ابن علی کے لشکر میں. اللہ, کہاں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ لوگ اب حرم حضرت حر کے مرقد سے شفا لیتے ہیں, اپنی حاجتیں پوری کر رہے ہیں. تو ہمارا گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ہمارا گناہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. وہ کریم ابن کریم ہے, وہ معاف کرتے ہیں, مگر ہم جائیں ان کی بارگاہ میں. عزیزان محترم, جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے. نہیں پتہ ہمیں اگلا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا, کون نہیں دیکھے گا. کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. اگلے رمضان کتنے لوگ ہمارے درمیان میں تھے پچھلے سال, ابھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی پوری انرجی سے اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کریں. اور یہ بیسٹ آپشن ہے کہ ہمارا قلب اس مہینے میں صاف ہو سکتا ہے. ہم اس میں وہ ڈرین آؤٹ سسٹم جو ہے نا ایکٹیویٹ کریں. دنیا کی چیزوں کو دیکھیں, فائٹ کرنا پڑتا ہے. بغیر فائٹ کے, بغیر جد و جہد کے, بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ کو مجھے خود کو محنت کرنی ہے. ایٹ لیسٹ اگر ہم فزیکلی محنت نہیں کر سکتے تو مینٹلی محنت کریں اپنے امام تک پہنچنے کے لیے. اور یہ مینٹلی کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں ہیں وہیں پر آپ اپنے مائنڈ سے لڑیں, اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں کہ اس کی ڈائریکشن کیا امام زمانہ کی ہے یا نہیں ہے. بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرمائے, ہمیں ان کے ناصروں, ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. بہت سارے مومنین مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, دعا کے لیے کہا ہے انہوں نے. پروردگار ان سب جوانوں کی, لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں, پروردگار جلد سے جلد اپنی بارگاہ رحمت کے صدقے میں انہیں مشکلات کو حل فرما. بہت ساری گھروں میں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکے بھی, ان کے لیے رشتے مناسب نہیں ہیں. پروردگار اس رحمت کے مہینوں کے صدقے میں پروردگار جلد سے جلد ان کے لیے بہترین رشتہ مہیا فرما. پروردگار ہمارے درمیان میں جو بھی بیمار ہے, حاضرین میں جو سن رہے ہیں, جنہوں نے کہا ہے, پروردگار اس مہینے کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. علی عباس کی دادی ہیں, وہ بھی مریض ہیں, ہاسپٹل میں ہیں. پروردگار انہیں بھی ان ایام کے صدقے میں جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار بہت سارے لوگوں نے کہا ہے مقروض ہیں, قرضے ہیں ان کے اوپر, پروردگار اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ مرزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات بر محمد و آل محمد. أشهد أن